لوگ کہتے ہیں ریفرنس دو بھائی، کیسے خوشی منا سکتے ہیں، کیسے خرچ کر سکتے ہیں. چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو. اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58. ٹھیک ہے، یاد کر لیں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی کیا اعلیٰ حضرت نے کیا. تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھن دولت سے بہتر ہے. اچھا پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے، تو جو سب سے بڑی رحمت ہو، جو سب سے بڑی نعمت ہو. اب آپ پہ ہو سکتا ہے کوئی کہے یار نبی پاک اللہ کی رحمت ہے، یہ کہاں سے آیا بھائی؟ اور پھر قرآن کا ریفرنس دے دیتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرے آقا تو سارے جہان کے لیے رحمت ہے. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے محبوب تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا. جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے، ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ تو انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد منائیں گے. پرچم بھی لگائیں، لائٹیں بھی لگائیں، مگر چوری کی نہیں، بل دے کر. بے شک 2 ٹیوب لائٹیں لگائیں، 2 بلب لگائیں، مگر بل دینا ہے، کیونکہ ناجائز طریقے سے ثواب نہیں ملتا. محفل نعت کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. ٹھیک ہے. اچھا اب پرچم کس لیے لگائیں؟ کہ دن میں کوئی آپ کے گھر کے پاس سے گزرے تو پتا چلے گی عاشق رسول کا گھر ہے. لائٹ اس لیے لگاؤ کہ رات میں گزرے تو پتا چل جائے یہ میلاد منانے والے کا گھر ہے. ہاں ابھی کچھ لوگ نکلیں گے یا نکلنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، یار یہ لائٹیں کی جگہ جو ہے کسی غریب کی شادی کر دو، یہ نیاز جلوس کرتے ہو تو کسی مریض کا علاج کرا دو. اب تو ان کو جواب بڑا تگڑا دینا ہے. اربوں روپے ان سیلاب زدگان میں انہوں نے ہی بانٹے ہیں جو سرکار کا میلاد بھی مناتے ہیں. انشاءاللہ مسلمانوں کی مدد بھی کریں گے اور میلاد بھی منائیں گے. بلکہ مزے کی بات بتاؤں، دعوت اسلامی والوں نے تو یہ طے کیا ہے کہ ان سیلاب زدگان کی خیمہ بستیوں میں جا کر ان کے ساتھ میلاد منائیں گے انشاءاللہ. ہاں ادھر بھی پرچم لہرائیں گے، ان کو انشاءاللہ بریانی بنا کر فاتحہ پڑھ کر سرکار کی میلاد کا لنگر بھی کھلائیں گے انشاءاللہ. اصل پرابلم پرانا ہے. ہاں یہ میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا کی جب ولادت ہوئی تھی نا تو شیطان نے سر پہ خاک ڈالی تھی. تو آپ انشاءاللہ خوشیاں منائیں، کیونکہ نبی پاک کی جو خوشی مناتا ہے اللہ اس کے گھر میں خوشی داخل کر دیتا ہے. آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عید میلاد نبی، کہ عید میلاد نبی منانا کیا جائز ہے؟ تو اس کا شارٹ آنسر یہی ہے کہ جی ہاں یہ جائز ہے، بالکل منائی جا سکتی ہے. کیونکہ حدیث شریف میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدا ہونے کی جو خوشی ہے اس کو منایا ہے، سیلیبریٹ کیا ہے. لیکن جس طریقے سے آج کے دور میں منائی جا رہی ہے یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. اس سے جو ہے وہ دین روکتا ہی ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز ایڈ نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے جو ہے عید میلاد النبی منایا؟ انہوں نے حدیث شریف میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہر سوموار کا روزہ رکھتا ہوں، کیونکہ سوموار کا ہی دن تھا جب مجھ پر قرآن نازل ہوا، پہلی وحی آئی، اور سوموار کا ہی دن تھا کہ جس دن میں پیدا ہوا. تو وہ تو عید میلاد النبی اس طریقے سے مناتے تھے. لیکن ہم لوگ اس طریقے سے منانے کے بجائے دوسرے طریقے سے اس لیے مناتے ہیں کیونکہ اس طریقے میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، انجوائمنٹ نہیں ہے، چندہ اکٹھا نہیں ہوتا، مزہ نہیں آتا. تو اسی لیے ہم نے تو جو ہے نا وہ بوریت والا طریقہ نہیں اپنانا، اس لیے ہم نے جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ جو ہے اپنے آپ کو دینی ہے. اب آپ دیکھیں یہ ہمارے ادھر چوک کے اندر وہ بڑا بینر لگ گیا ہے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو وہ ابلیس کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو ان کے طریقے پہ نہیں منا رہا. ان سے پوچھے یہ آپ کا طریقہ کب شروع ہے؟ تو اعلیٰ حضرت ہی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے 800 سال بعد نبی علیہ السلام کا تو طریقہ یہ تھا جو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے. پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. اور یہ پوری دنیا کا راشن اکٹھا کر کے کھا رہے ہوتے ہیں روزے کی بجائے، اور اس کو نام دیا ہوتا ہے انہوں نے عید کا. اس حد تک تو امت صحیح سمجھتی ہے کہ محرم میں اہل البیت کا ذکر ہو، رمضان میں رمضان کا ذکر ہو، روزوں کا ذکر ہو، اس کے مسائل بیان ہو، ربیع الاول کے موقع پر نبی علیہ السلام کی شخصیت کو ڈسکس کیا جائے. باقی یہ جو کچھ اپنے اپنے انداز میں جو میلاد منایا جا رہا ہے دنیا کے مختلف کونوں کے اندر، جھنڈیوں کی شکل میں، جلوسوں کی شکل میں، خانہ کعبہ شریف، روزہ شریف کے ماڈل بنا کے، اب تو اس لیول تک لوگ چلے گئے کہ ان ماڈلز کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے علماء چیخ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو، لیکن ان کی بات کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. زیادہ زور اس لیے نہیں لگاتے کہ انہیں خطرہ ہے کہ وہ ہم پہ ہی نہ فتویٰ لگا دیں کہ یہ بھی کہیں انجینئر کو تو نہیں سنتا.
تو اس لیے پھر وہ ایک خاص لمٹ کو کراس نہیں کرتے. یہی ہوتا ہے جب آپ سنت کے راستے کو چھوڑتے ہیں تو پھر ایک ایکسٹریم لیول تک چیزیں چلی جاتی ہیں جو آپ کے قابو نہیں آتی. ہاں جہاں تک اللہ کو منظور ہوتا ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید ہوتی ہے. تو غیبی تائید اس لیول تک تو ہے کہ ہم ربیع الاول میں ڈسکس کریں, کیوں نہ کریں. یعنی اس سے بڑا کوئی موقع نہیں ہے کہ نبی الاسلام کے پیدائش کے مقصد کو, آپ کی سیرت کو, آپ کے معجزات کو, آپ کی صورت کو, ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جائے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ تو بہت بڑی بدبختی ہے کہ کوئی اس مہینے کے اندر ان چیزوں کا ذکر ہی نہ کرے, اور ہر اوٹ پٹانگ ٹاپکس جو ہیں وہ اپنے جمعے کے خطبوں کا حصہ بنا لیں. پولیٹیکل ٹاپکس بھی, اپنے فرقوں کے فضول قسم کے ٹاپکس, ان کو تو ڈسکس کریں, اور نبی الاسلام کے دنیا میں آنے کے مقصد کو, آپ کے میلاد کو, آپ کی سیرت کو, آپ کی صورت اور معجزات کو ڈسکس نہ کریں. تو یہ تو بدبختی کسی کی ہو سکتی ہے. اور اس لیول پہ چیزیں شروع سے چلتی آ رہی ہیں. ہمیں اختلاف ان چیزوں کے اوپر ہے جو یہ بعد میں چیزیں مطلب اس لیول پہ ایڈ ہوئی ہیں کہ آج وہ قابو نہیں آ رہی کسی کی. اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں وقتاً فوقتاً, اور احسن طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. اچھا, اب آپ کو حیران کن بات بتاؤں. فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے نبی الاسلام کی پیدائش کی تاریخ 8 ربیع الاول لکھی ہے. ہاں, اور غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی نے 10 محرم الحرام لکھی ہے, اور اسی کو راجع قرار دیا ہے. پیدائش کا مہینہ بھی فارغ ہو گیا اور تاریخ بھی فارغ ہو گئی محرم میں. اب ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں, اور پھر آپ کلیم کیے ہوئے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے بنائے ہوئے اولیاء میں سے. ہمارے جو اولیاء ہیں نا, ان کے سردار تو خلفائے راشدین ہیں. آپ کے بنائے ہوئے اولیاء کا جو سردار ہے وہ تو پوری کائنات کو اس طرح اپنی ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہیں جیسے رائی کا دانہ. ویسے رائی کا دانہ بھی ہتھیلی پہ اتنے غور سے نظر نہیں آتا بغیر اینک کے, پتہ نہیں کیسے دیکھتے ہوں گے وہ. تو یہ تو آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے نا خوردبین کے ذریعے کہ کیا کچھ ہے اس چھوٹے سے دانے میں اور بیج میں. تو عبد القادر جیلانی کو اپنے نبی کی پیدائش کا نہ مہینہ پتہ لگا نہ تاریخ پتہ چلی, جو کہ حدیث کی کتابوں میں موجود تھی. دلائل النبوہ امام بیہقی کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب ہے. پھر سیرت میں جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے محمد بن اسحاق کی, جس سے انہوں نے یہ روایت لی ہے, وہ دنیا میں موجود ہے. اسی کی تلخیص امام ابن ہشام نے کی. ابن اسحاق 150 ہجری میں فوت ہوئے, یہ 232 ہجری کے اندر. ابن ہشام, سیرت ابن ہشام بڑی مشہور ہے, وہ اسی کی تلخیص کی گئی. اب یہ اردو زبان میں بھی آ چکی ہوئی ہیں. ان کے اندر یہ چیزیں موجود تھی, لیکن ان لوگوں کا علم غیب تو یہاں سے فارغ کرے نا, کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا. صرف علم غیب فارغ نہیں ہوگا, علم دین بھی فارغ ہوگا. کہ ہمارے بچوں کو تو پتہ ہے کہ دلائل النبوہ, اب دلائل النبوہ حدیث کی جو کتاب ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی پیدائش سے پہلے دنیا میں موجود تھی, اور سیرت ابن ہشام تو بہت ہی پرانی تھی, اور سیرت ابن اسحاق تو اس سے بھی پہلے تھی. تو یہ تو کہتے ہیں وہ بہت بڑے عالم دین تھے, تو انہوں نے یہ حدیث کی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی تھی. اب ان کے پاس آخری اربا پتہ کیا ہوتا ہے, وہ ہو سکتا ہے جی انہوں نے کتاب ہی نہ ہوئے. ہاں, اسی بھی یہی چاہتے ہیں کہ اتنے ہی آؤ, یہ ساری کتاباں کرو دریا برد, اور قرآن و سنت ہوتے آ جاؤ, چھڈو انہوں. لیکن کتابیں خالی فارغ نہیں ہوں گی. ہاں, if there is no کشف المحجوب, there is no علی بن عثمان حجویری. if there is no المحند المفند, there is no دیوبندیت. ہاں, انہی کتابوں میں تو یہ فرقے کھڑے ہوئے ہیں. اگر یہ کتابیں فارغ ہوں گی تو یہ صرف کتابیں نہیں فارغ ہوں گی, اپنے اپنے بابے بھی نہ لے کے ڈبڑ گیا. ہاں, اسی لیے تو ان کتابوں کا دفاع کرتے ہیں. یہ انہیں پتہ ہے کہ اگلا سٹیپ ہم سے انہوں نے یہ بنوانا ہے کہ اچھا کتاباں فارغ تھے, بابے بھی فارغ. حالانکہ بابے تو فارغ ہو گئے, انہیں کتاباں دی روشنی سے فارغ ہو گئے. یہ اس طرح کی چیزیں یعنی پبلک میں چونکہ چل رہی ہوتی ہیں, اس لیے میں نے اسے ڈسکس کیا.